الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ نماز میں 12,000 خاصیتیں ہیں، پھر ان 12,000 کو صرف 12 میں جمع کر دیا گیا۔ بس جو شخص نماز پڑھنے لگے انہیں ان 12 خاصیتوں کا خوب دھیان رکھنا چاہیے تاکہ اس کی نماز کامل بنے۔ 6 ان میں سے نماز شروع کرنے سے پہلے ہیں اور 6 شروع کرنے کے بعد ہیں۔ ان میں پہلی خاصیت علم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل جہالت والے کثیر عمل سے بہتر ہے۔ دوسری خاصیت وضو ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی نماز طہارت کے بغیر نہیں ہوتی۔ تیسری خاصیت لباس ہے۔ آیت مبارکہ میں ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، یعنی ہر نماز پڑھتے وقت کپڑے پہن کے رہو۔ چوتھی بات وقت کی نگہداشت ہے۔ ارشاد ربانی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے، یعنی وقت کی رعایت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ 5ویں قبلے کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پھر اپنا چہرہ مسجد کی طرف کر لیا کیجیے اور تم سب جہاں کہیں بھی موجود ہو اپنے چہروں کو اسی کی طرف کیا کرو۔ 6ٹھی چیز نیت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، ہر آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے نیت کی۔ 7ویں چیز تکبیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز کی حرمت میں داخل کرنے والی چیز تکبیر ہے اور حلال کرنے والی چیز سلام ہے۔ 8ویں چیز قیام ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے قوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے نماز کی حالت میں قیام کرو۔ 9ویں چیز قرات ہے۔ ارشاد پاک ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَارْكَعُوا، اور 10واں رکوع ہے۔ ارشاد ربانی ہے رکوع کرو۔ 11ویں بات سجدہ ہے وَاسْجُدُوا، اور سجدہ کرو۔ 12ویں بات قاعدہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب آدمی اپنا سر آخری سجدے سے اٹھاتا ہے اور تشہد کی مقدار بیٹھتا ہے تو اس کی نماز پوری ہو گئی۔ جب یہ 12 چیزیں پائی جائیں گی تو آخر میں مہر اور ختم کی ضرورت ہوگی، اور وہ اخلاص ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ کی اس طرح عبادت کرو اور اللہ کی اس طرح عبادت کو اسی کے لیے خاص رکھو۔ پھر علم کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ فرض اور سنت کو الگ الگ پہچانتا ہو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دوسری یہ کہ نماز میں اور وضو میں جو بھی فرائض و سنتیں ہیں ان کو جانتا ہو کہ نماز کی تکمیل کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ تیسری یہ کہ شیطانی مکر کو سمجھتا ہو، لہذا ہمت کر کے اس کا مقابلہ کرے۔ اور وضو کی تکمیل بھی 3 چیزوں سے ہوتی ہے۔ پہلی یہ کہ اپنے دل کو کینے سے، حسد سے اور دھوکے سے پاک کرے۔ دوسری یہ اپنے بدن کو گناہوں سے پاک کرے۔ تیسری یہ کہ اعضائے وضو کو اچھی طرح سے دھوئے لیکن پانی میں اسراف بھی نہ کرے، یعنی زیادہ پانی استعمال نہ کرے۔ ایسی ہی لباس میں بھی 3 باتیں اہم ہیں۔ پہلی یہ حلال سے بنا ہو، دوسری یہ کہ نجاستوں سے پاک ہو، تیسری یہ کہ سنت کے موافق ہو، فخر اور تکبر کے طور پر نہ پہنا ہو۔ وقت کی نگہداشت میں بھی 3 باتیں ہونی چاہیے۔ پہلی یہ کہ تیری نظر سورج چاند ستاروں پر لگی رہے کہ وقت کا ہر آن دھیان رہ سکے، اس کی کمی آج کل گھڑی نے پوری کر دی ہے۔ دوسری یہ کہ کان آذان کی طرف متوجہ رہیں۔ تیسری یہ کہ دل میں وقت کا خیال رکھنے کی فکر رہتی ہو۔ اسی طرح قبلے کی طرف متوجہ ہونے میں بھی 3 باتیں ضروری ہیں۔ پہلی یہ کہ اپنا رخ قبلے کی طرف کرے، دوسری یہ کہ دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو،
تیسری یہ کہ ذلت و عاجزی کی کیفیت ہو، اور نیت کی تکمیل بھی 3 چیزوں میں سے ہے۔ پہلی یہ کہ تو جانتا ہو کہ کون سی نماز پڑھنے لگا ہے۔ دوسری یہ یقین کرے کہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو رہا ہے اور وہ تجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا ہیبت اور خوف کی حالت میں کھڑا ہو۔ تیسری یہ بھی یقین کر کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل میں جو کچھ ہے سب جانتا ہے، لہٰذا بندہ دل کو دنیاوی مشاغل سے فارغ کرے۔ اسی طرح تکبیر میں بھی 3 چیزوں کا خیال ہونا چاہیے۔ پہلی یہ کہ تکبیر صحیح اور دھیان کے ساتھ کہے۔ دوسری یہ کہ اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک اٹھائے۔ تیسری یہ کہ تیرا دل حاضر ہو اور پوری عظمت کے ساتھ تکبیر کہے۔ ایسی قیام کی تکمیل میں بھی 3 چیزیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پر رکھے۔ دوسری یہ کہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھے۔ تیسری یہ کہ دائیں بائیں التفات نہ کرے۔ اور قرات کی تکمیل بھی 3 باتوں میں ہے۔ پہلی یہ کہ فاتحہ کو صحیح طریقے سے لحن، غلطی وغیرہ سے بچا کر پڑھے۔ دوسری یہ کہ غور کے ساتھ قرات کرے اور معنی میں دھیان لگائے۔ تیسری یہ کہ جو کچھ پڑھتا ہے اس پر عمل بھی کرے۔ اور رکوع کی تکمیل بھی 3 چیزوں میں ہے۔ پہلی یہ کہ اپنی کمر کو پھیلا دے، نہ ہی اونچا کرے نہ ہی پست کرے۔ دوسری یہ کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے اور انگلیوں کو کھول کر الگ الگ رکھے۔ تیسری یہ کہ اطمینان کے ساتھ رکوع کرے اور پوری تعظیم اور وقار کے ساتھ تسبیحات پڑھے۔ اور سجدے کی تکمیل بھی 3 چیزوں میں ہے۔ پہلی یہ کہ اپنے ہاتھ کانوں کے برابر رکھے۔ دوسری یہ کہ بازوؤں کو زمین پر نہ پھیلائے۔ تیسری یہ کہ اس میں اطمینان حاصل کرے اور تعظیم کے ساتھ تسبیح کہے۔ جلوس اور قیدے میں بھی 3 چیزیں ہیں اور انہی سے قیدہ مکمل ہوتا ہے۔ پہلی یہ کہ دایاں پاؤں کھڑا کر کے اور بائیں پر بیٹھے۔ دوسری یہ کہ عظمت کے ساتھ تشہد پڑھے اور اپنے لیے اور دیگر مومنوں کے لیے دعا کرے۔ تیسری یہ کہ نماز کے خاتمے پر سلام کہے۔ اور سلام کی تمامیت یہ ہے کہ تیرے دل کی یہ پختہ نیت ہو کہ تیرا سلام ان لوگوں پر ہے جو تیرے دائیں جانب ہیں، محافظ فرشتے ہوں یا مرد و عورت، اور ایسی ہی بائیں جانب والوں پر۔ اور تیری نگاہ سلام کے وقت کندھوں سے آگے نہیں گزرنی چاہیے۔ اور اخلاص کا کمال 3 چیزوں میں ہے۔ پہلی یہ کہ تو اپنی نماز سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو، لوگوں کی رضا مطلوب نہ ہو۔ دوسری یہ کہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سمجھتا ہو۔ تیسری یہ کہ ان کی ایسی حفاظت کرے کہ اس کو اپنے ساتھ لے کر قیامت میں حاضر ہو سکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے من جاء بالحسنۃ فرمایا ہے کہ جو شخص نیکی کو لایا، من عمل الحسنۃ کہ جس کسی نے نیکی کی، نہیں فرمایا۔ نمازی کو مناسب ہے کہ یہ دھیان رکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس فعل کی قدر و منزلت کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق پر اس کی حمد و ثنا کرے، کیونکہ نماز میں قسم قسم کی خیر شامل ہے، افعال کی ہو یا ذکر وغیرہ کی۔ سو جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے، جس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بزرگ کو بڑھ کر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں ہر چیز سے بڑا ہوں اور میری طرف متوجہ ہوا ہے۔ پھر جب تکبیر کہتی ہے رفع یدین کرتا ہے، اس کا حاصل ہر ما سوا سے اللہ سے برات کا اظہار کرنا ہے، تو پھر سبحانک اللہم پڑھتا ہے اور دل سے اس کا معنی بھی سمجھتا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہر نقص اور عیب سے برات اور پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ وَبِحَمْدِكَ اور ٹھیک تیرے لیے حمد ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ یعنی تیرے پاک نام میں برکت رکھی ہوئی ہے کہ جس چیز پر بھی ذکر کیا جائے، وَتَعَالَى جَدُّكَ یعنی تیری قدر و منزلت اور شان بہت بلند و بالا ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ یعنی تیرے سوا کوئی خالق، رازق اور معبود نہیں، نہ پہلے کبھی تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے کہ میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور شیطان ملعون کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اس ذات کے نام سے جو اول ہے، جس سے پہلے کچھ نہ تھا اور جس کے بعد کچھ نہ ہوگا۔ الرحمن جو اپنی تمام مخلوق کو رزق دے کر مہربانی کرتا ہے۔ الرحیم اور قیامت کے دن صرف مومنوں پر اپنی خاص رحمت کرے گا۔ پھر تو پوری فاتحہ پڑھے جو کہ حمد و ثنا اور شکر ہے اس بات کا کہ اس نے مجھے ان لوگوں میں سے نہیں بنایا جن پر غضب ہوا ہے، یعنی یہود، اور ان میں سے جو گمراہ ہیں نصارا، البتہ اس نے مجھے اپنے انبیاء والے راستے پر قائم فرمایا۔ اور جب تو رکوع کرے تو اپنے جی میں اس مضمون کا خیال کر، گویا تو کہہ رہا ہے
اے اللہ میں تیرے حضور جھکا ہوا ہوں اور اس معصیت نفس کو تیرے دربار میں لے کر حاضر ہوں۔ میرا نفس تیری عظمت کے سامنے تابع فرمان ہے اور امیدوار ہے کہ تو عفو درگزر کر دے اور رحم فرمائے، اور پھر زبان سے سبحان ربی العظیم پڑھے، جس کا معنی ہے کہ میں اپنے عظیم اور کریم رب کے سامنے حاضری پیش کرتا ہوں۔ پھر اپنا سر رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اٹھائے، جس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا جس نے اس کی توحید کا اقرار کیا اور اس کی اطاعت کی۔ پھر ربنا لک الحمد کہے کہ اے اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے کہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ پھر سجدہ کرے، اور سجدہ کا معنی ذات و ذلت و تواضع اور قدم بوسی کے طور پر جھک جانا، گویا بزبان حال یہ کہہ رہا ہے اے اللہ تو نے میرے چہرے کو بہترین صورت بخشی، اس میں آنکھ، کان اور زبان وغیرہ کے اور چیزیں مجھے بہت ہی محبوب اور میرے لیے انتہائی نفع بخش۔ میں ان چیزوں کو تیرے حضور لا کر رکھتا ہوں اور امیدوار ہوں کہ آپ مجھ پر رحم فرمائیں گے۔ اور پھر زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ کہے کہ میرا رب پاک ہے جو کہ بلند و بالا ہے، کہ کوئی چیز اس سے اوپر نہیں۔ پھر بیٹھے اور تشہد پڑھے، التحیات للہ، یعنی بادشاہ کی اسی بزرگ و برتر کی ہے اور وہی تمام حمد و ثنا کا سرزاوار ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں کچھ بت تھے اور لوگ انہیں کہا کرتے تھے کہ ابدی حیات تیرے لیے ہے۔ تو نمازیوں کو حکم ہوا کہ وہ یہ اقرار اللہ کے لیے کریں کہ بقا اور دائمی بادشاہی تیرے ہی لیے ہے۔ والصلوات یعنی پانچوں نمازیں اسی اللہ کے لیے ہیں اور کوئی اس لائق نہیں کہ اس کے لیے نماز پڑھی جائے۔ اور طیبات یعنی لا الہ الا اللہ شہادت اور گواہی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، گویا وحدانیت اسی کے لیے خاص ہے۔ پھر کہے السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی اے نبی آپ پر سلام ہو کہ آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور اپنی امت کے ساتھ اخلاص اور ہمدردی فرمائی۔ ورحمۃ اللہ یعنی اللہ پاک کی رضامندی ہو آپ کے لیے، وبرکاتہ اور اس کی برکات آپ کو نصیب ہو اور آپ کے اہل بیت کو بھی۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہمیں نصیب ہو اور ان تمام انبیاء علیہ السلام پر گزرے ہیں اور صدیقین پر اور جو بھی ان حضرات کی طریق پر قیامت تک چلتا رہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اس کے نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اس کے برگزیدہ ہیں اور اس کی تمام مخلوق میں سے پسندیدہ اور منتخب ہیں۔ پھر تشہد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اپنے لیے تمام مومن مرد اور عورتوں کے لیے دعا مانگے، پھر اپنے دائیں اور بائیں سلام کہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے اسلامی بھائی ہو، میرے شر اور خیانت سے امن میں رہو گے جبکہ میں مسجد سے باہر جاؤں گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ نمازی کو 3 کرامتیں اور اعزاز نصیب ہوتے ہیں۔ آسمان کی طرف سے اس پر خیر و برکت نثار کی جاتی ہے جو اس کے سر تک پہنچتی ہے، فرشتے اس کو قدموں سے لے کر آسمان تک گھیر لیتے ہیں اور ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اگر بندہ جان لے کہ کس سے گفتگو کر رہا ہے تو کبھی اپنی نماز سے ہٹنا پسند نہ کرے، تو یہ سب نمازی کے اعزازات ہیں۔ لہذا اسے اپنی نماز کی قدر و منزلت پہچاننی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اس عظیم احسان و توفیق پر جتنا ہو سکے حمد و ثنا کہے اور شکر کرے۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ اگر وہ نماز قوم نوح علیہ السلام پڑھتی تو کبھی غرق نہ ہوتی، قوم عاد پڑھتی تو ان پر آندھی کا عذاب نہ آتا، قوم سمود پڑھتی تو چیخ کے عذاب سے ہلاک نہ ہوتی،
پھر حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ نماز کا خوب دھیان رکھو کہ وہ اہل ایمان کا ایک بہترین وصف ہے۔ حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لیث رضی اللہ عنہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک نقل کرتے ہیں کہ میری امت بخشی بخشائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کی بدولت، ان کی دعاؤں اور نماز کی برکت سے ان کے کمزور اور ناتواں افراد کے ذریعے عذاب کو ان سے دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ سبحانہ اعلم، جزاک اللہ خیرا۔